بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم۔ اسلام سے قبل جزیرۃ العرب میں جہالت اور وحشت کا دورہ تھا۔ اہل عرب اگرچہ اکثر ان پڑھ اور جاہل تھے، اس کے باوجود علم نجوم سے کافی آگاہ اور طب سے بھی کسی قدر واقف تھے، لیکن شعر و شاعری کے بڑے دلدار تھے۔ عربی زبان میں فصیح و بلیغ انداز میں بول چال اور خط و کتابت کی وجہ سے وہ غیر عربوں کو اجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو سب سے پہلے آیات یہ نازل ہوئیں۔ ترجمہ: پڑھ تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ سورہ علق۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں احکام الہی کی تعلیم و تبلیغ کا آغاز شروع کیا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے خیر البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق صداقت کا درس دیا، لہٰذا تمام پیغمبران اکرام مبلغ اور معلم ہی تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ عظمت و انسانی بلندیوں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری نوع انسانی کو راہ ہدایت دکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم اعظم اور معلم انسانیت کہنا موزوں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال معلم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 151۔ اسی منصب کے بارے میں وہ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں یوں آتا ہے، وہی ہے جس نے امیوں ان پڑھ کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ جمعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منصب معلم پر فائز ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اور جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے تو وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو صدقہ جاریہ قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات ربی زدنی علما کی ترغیب دی۔ بحیثیت معلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروغ علم اور اشاعت دین اسلام کے وسیع انتظامات فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی درسگاہ حضرت ارقم کے مکان میں دارالارقم کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسی بن عمیر کو معلم بنا کر مدینہ منورہ بھیجا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صفہ نامی معروف اقامتی درسگاہ قائم کی، جہاں تعمیر کردہ چبوترے پر اصحاب صفہ دن رات بڑے پیمانے پر تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ جس جگہ معلم کی ضرورت ہوتی، اسی مرکزی درسگاہ کے فیض یافتہ صحابی کو بھیج دیا جاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلمانہ طریقوں کے چند اہم اوصاف یہ ہیں: علم و عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا محور صرف ذہنی تربیت ہی نہیں تھا بلکہ عملی تربیت بشمول کردار اور اخلاق کی اصلاح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر علم جس پر عمل نہ ہو وہ وبال ہے۔ مخاطب کی زبان اور لہجے میں گفتگو کرنا۔ اہل عرب اگرچہ عربی زبان بولتے تھے لیکن مختلف علاقوں کے قبائل کے لہجوں میں فرق تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لہجے کو پیش نظر رکھ کر کلام کیا کرتے تھے۔ دلکش اور دل نشیں پہرا یہ بیان ہوتا جس میں فصاحت اور بلاغت کا پہلو بھی نمایاں ہوتا تھا۔ درس ایسے پیارے انداز میں دیتے کہ دلچسپی برقرار رہتی اور سننے والا کبھی اکتاہٹ محسوس نہ کرتا اور ہم وقت بڑا منہمک رہتا۔ حضرت ابو بن مسعود کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں وعظ فرماتے تو وعظ کے دوران ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے وقفہ کیا کرتے تھے، نرمی سے آہستہ آہستہ کلام کرتے کہ سامعین کے دل نشین ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر کام میں آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ، آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں، اور جب کوئی غصے میں ہو تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے۔ ٹھوس حقائق اور دلائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص طرز استدلال سے تعلیم دیتے اور خطاب بھی فرماتے۔ قائدانہ صلاحیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک قائدانہ صلاحیت کی سرچشمہ تھی جو ایک اچھے معلم کے لیے بھی قابل تلقین نمونہ تھی۔ یہ تھی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ شخصیت۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔